محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم ومنك العطاء يا الله أنت العظيم يا فيك الرجاء يا الله أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی بہت مشہور کتاب ریاض الصالحین کا تفصیلی مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. حدیث کا یہ مجموعہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو 7ویں صدی ہجری کے بہت مشہور عالم دین اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ ذخیرہ حدیث سے تلاش کر کے اس کو تیار کیا ہے. اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہر باب، ہر چیپٹر کے ساتھ قرآن کریم کی مختلف آیات جو موضوع سے متعلق ہوں اور احادیث نقل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی زندگیوں کو بنا اور سنوار سکتے ہیں، اپنے اعمال کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو درست کر سکتے ہیں، نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت سے دوستی کرنے والے بنیں، محبت کرنے والے بنیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں. اور وہ گھرانہ جہاں قرآن و سنت کی روشنی ہو وہ منور ہوگا، روشن ہوگا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ہمیں جو آداب بتائے، جو طریقہ بتایا، وہ دنیا کی بھی سعادت اور آخرت کی نجات کا بھی ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مشفق و مہربان تھے اپنی امت پر. آپ نے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی. کتاب الآداب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے مختلف قسم کی باتوں کو، جو چھوٹی چھوٹی باتیں، روزمرہ پیش آنے والی چیزیں، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت فرما رہے ہیں. یہ کیوں ہدایت دی جا رہی ہے؟ یہ صرف انفارمیشن کے طور پر ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جمع کر لیا جائے؟ نہیں، یہ عمل کرنے کے لیے کہ کھانا کیسے چاہیے، بیٹھنا کیسے چاہیے، لیٹنا کیسے چاہیے، بڑے مسائل سے لے کر چھوٹے مسائل تک کامیابی کے لیے اسی طرح زندگی ضروری ہے گزارنی. ورنہ بعض لوگ تقسیم کر رکھے ہیں کہ یہ چھوٹی باتیں، ہم اس میں نہیں جاتے، تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ بڑی باتوں پر جاتے ہیں. گویا ہمیں چھت سے عمارت بنانی ہے، پہلے چھت تعمیر کریں گے پھر عمارت بنے گی ہماری. نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انفارمیشن کے طور پر یہ باتیں نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ باتیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی اور اپنی آخرت دونوں کو سنوار سکیں، دونوں کو بنا سکیں. اس میں ہم گزشتہ بتا رہے تھے سفر کے آداب. اس میں بہت ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز ضروری مقصد کے لیے، چاہے وہ بزنس کے لیے ہو، چاہے وہ کاروبار کے لیے ہو، یا چاہے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی اجازت دی ہے. اچھے مقصد کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، کچھ دن رہتے، دین کی باتیں سیکھتے، پھر اس کے بعد روانہ ہو جاتے. پھر دوسرا قافلہ آتا، پھر وہ سیکھتا. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. سارے صحابہ مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے، عرب کے مختلف علاقوں میں ان کے گھر تھے. وہ ضرورت کے مطابق آتے، رہتے، سیکھتے، پھر آگے چلتے رہتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خصوصی صحابہ کو خاص ٹریننگ دینے کے بعد مختلف علاقوں میں روانہ فرمایا تاکہ وہاں وہ معلم کا کام کریں، دین کی باتیں ان کو سکھا سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کی وزٹ بھی دل حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور یہی تابعین کا بھی طریقہ رہا. پھر اس کے بعد محدثین کا تو پوچھنا کیا ہے. آپ دیکھیں کہاں امام بخاری کی جگہ، کہاں امام مسلم کا وطن، کہاں امام ابو داؤد کا، لیکن کس طریقے سے وہ لوگ سفر کر کے کبھی شام پہنچ رہے ہیں، کبھی عراق پہنچ رہے ہیں، کبھی یمن پہنچ رہے ہیں، کبھی حجاز پہنچ رہے ہیں. کیوں؟
تاکہ دین کا علم حاصل کریں اور وہ علم کی روشنی دوسروں تک منتقل کریں۔ جو آداب بتائے گئے سفر کے لیے، وہ کہ کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہو تو جیسے ہمارا طریقہ ہوتا ہے، آج کل فیشن سمجھ لیتے ہیں لوگ کہ عام طور پہ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے، بابائے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور جملہ کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کرنے کا انداز، اس میں بھی دعا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی کو دیکھ کر ہائی ہیلو کرتے ہیں، کیا اس میں ثواب ملا آپ کو؟ کیا اس کا معنی ملا؟ لیکن اس کے بجائے السلام علیکم کہیں گے، دعا ہے۔ آپ اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں سلامتی کی، وہ وعلیکم السلام کہہ رہا ہے، آپ کو وہ جواب میں دعا دے رہا ہے۔ کتنی فرق کی بات ہے کہ اسلامی سلام میں دعا ہے اور دوسرے جو ہیں اس کے اندر کوئی دعا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جدائی کا جو مسئلہ ہے رخصت کرنے کا، اس میں بھی یہی طریقہ ہے۔ اسلام میں اس کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا، ایک دعا، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں اللہ کے نام پر تمہیں رخصت کر رہا ہوں، امانت کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں، اور تمہارے خاتمہ بالخیر کی دعا کر رہا ہوں، کیونکہ کب کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو تمہارے خاتمہ بالخیر کی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں خاتمہ اچھا نصیب فرمائے، کیونکہ جیسے حدیث میں کہا گیا انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان جو عمل کرتا ہے خاتمہ فائنل جو عمل ہوگا اسی کے مطابق وہاں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا رہا، مرنے سے پہلے چھوڑ دیا تو وہ بے نمازی ہوگا وہاں پر، کیونکہ آخری جو تھا عمل اس کا بے نمازی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی بے نمازی تھا لیکن موت سے پہلے اللہ نے توفیق دی، توبہ کر کے وہ نمازی بن گیا، تو اس کو کیا ہوگا؟ نمازیوں میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے سفر پر رخصت کرتے ہوئے یہ دعا۔ اسی طرح ایک اور ادب بتایا گیا، گھر سے بھی آپ نکل رہے ہوں سلام کر کے نکلیں، تو سلام کر کے نکلنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ و امان میں آپ آ جائیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی دعا پڑھ کر گھر سے باہر قدم نکالے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کر کے میں قدم باہر نکال رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پروٹیکشن ہوگی، وہ اللہ کی حفاظت میں آئے گا۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں سفر پر جا رہا ہوں تو آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو صحابہ کا انداز دیکھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زودک اللہ التقوی، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی میں اضافہ کرے، تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال کرے۔ ایسی پیاری دعا آپ نے دی۔ تو یہ دعا سنتے ہی ان کو خواہش ہوئی، زدنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی فرما دیجیے، کیونکہ آپ جو دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وغفر ذنبک، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور بھی بڑھیا بات ہوگی، اور بھی اونچی بات ہوگی۔ تو انہوں نے یہ سنتے ہی کہا زدنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا اور، کچھ اور بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی اور سہولت پہنچائے، آسانی پیدا کرے، جہاں بھی تم جاؤ خیر کے ساتھ رہو۔ یہ ہے رخصت کرنے کے انداز، رخصت کرنے کا طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سفر کے آداب میں بھی یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی دوران سفر نمازوں کو ضائع نہ کرے۔ دوران سفر اگر موقع ملا تو دین کی بات کرتا رہے۔ دوران سفر میں آدمی ذکر و اذکار کو معمول بنائے رکھے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے، نماز سے غفلت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار تک نہیں کرتے، حالانکہ وہاں پر آپ کو ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر اس صورت میں اگر آدمی حالت سفر میں دعا کرے گا تو اس کی دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دعا بھی کرتا رہے، اپنے لیے بھی، اہل و عیال کے لیے، دوست احباب کے لیے۔ اور اگر گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں تو ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لیجئے، کیونکہ مسلمان جماعت بغیر امیر کے نہیں رہتی۔ تو حتیٰ کہ سفر پر بھی جائیں، حالانکہ سفر ہو سکتا 2 دن کا ہو، 4 دن کا ہو، ٹیمپرری مدت ہوتی ہے، مگر اس میں بھی ایک آدمی کو آپ امیر بنا لیں تاکہ اس کے ذریعے سے خیر و برکت آ سکے، ایک ڈسپلین قائم رہ سکے، آپس میں پیار و محبت رہ سکے۔ اور ایک اسی طرح کی بات ہے کہ سفر میں جب آدمی جائے تو اس کے اندر اپنے رفقائے سفر کا خاص طور پر خیال رکھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی وزنی بات بتائی تھی۔ ایک آدمی کسی کی بڑی تعریف کر رہا تھا تو حضرت عمر نے اس سے 3 سوال کیے۔ یہ تعریف سن کر
انہوں نے کہا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، یعنی لین دین قرض وغیرہ کوئی؟ اس نے کہا کہ نہیں کیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے پڑوس میں تم تھے کبھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی موقع نہیں ملا۔ کہا کہ تم نے سفر کیا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا تمہاری تعریف تو بالکل سطحی تعریف سمجھی جائے گی، یہ گہری تعریف نہیں ہے کسی کی سیرت کو، کردار کو پہچاننے کے یہ 3 بڑے بڑے ذرائع ہیں۔ ان میں سے ایک سفر میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں آدمی چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، دوسرے رہیں پیچھے ہی، میری ریزرویشن ہو رہی ہے تو چھوڑو، دوسروں کو مرنے دو، یا گاڑی آ گئی میں اپنا سامان لے کر اندر بیٹھ جاؤں، باقی لوگ آئیں نہ آئیں ان کی مرضی ہے، یا میرے سامان کی حفاظت ہو اور میں دوسروں کی مدد نہ کروں۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں سفر میں بار بار پیش آتی ہیں کہ ایک آدمی دوسروں کے ساتھ کتنا ہمدرد ہے، مخلص ہے، یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں سفر میں۔ اس کے بعد ایک نیا باب ہے، وہ استخارے کے بارے میں ہے۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، اس لیے بعض لوگ استخارے کا گویا کہ کاروبار چلائے ہوئے ہیں۔ استخارہ استفعال کا یہ باب ہے، اس میں یہ ہے کہ خیر طلب کرنا۔ کس سے خیر طلب کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ آپ خیر کی توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے 2 کام کرنے کے بارے میں آپ فیصلہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں کون سا کام کروں، کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے۔ اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ استخارہ جو ہے آپ کی محنت سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی توجہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض ٹی وی چینلز پر بھی بعض لوگ مختلف انداز سے یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے استخارہ کروں گا، اور وہ استخارہ ہوتا بھی کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے ہی آپ بتا دیتے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں گزرتا، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ بتا دیا گیا، اب آپ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں جواب بھی دے دیے اس کو۔ حالانکہ استخارہ اس طرح نہیں ہوتا۔ پڑھیے کتاب ریاض الصالحین، اس میں بتایا گیا کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا پھر اثر کیسے ہوتا ہے آدمی کے اوپر، اس کے اثرات کیسے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کام میرے لیے درست ہے یا نہیں ہے، پھر کیا اس کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین، ہم بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کسی کام کے کرنے کے لیے، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کو دور کرتے ہوئے استخارہ یہ سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس کو سکھایا کرتے تھے، جیسے حدیث میں بتایا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کے اہم معاملات ہوتے اس کے اندر استخارے کرنے کا حکم دیتے، بتایا کرتے تھے اس کا طریقہ، اور سکھایا کرتے تھے صحابہ کو کہ خیر طلب کرو اللہ سے۔ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کیا کام کروں کیا نہ کروں، تو استخارہ کیجیے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ اچھا ہے یا نہیں ہے کیا معلوم، اس کے لیے بھی آپ کو استخارہ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اس کا پورا فائدہ ہو۔ تو استخارہ کیسے؟ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ، کہ جب استخارہ کرنے کا ارادہ ہو تو 2 رکعت پڑھیں، نفل بغیر فرض کے 2 رکعت آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ دعا کریں، اور وہ دعا اصل استخارے کی دعا ہے۔ دعا کیا ہے وہ؟ جیسے صحیح بخاری کے اندر کہا گیا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یہاں تک تو ایک دعا ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ دعا، یہ جو آخری کا پورشن ہے خاص طور پر، اس میں آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے، کس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، کون سا کام کرنا چاہتے ہیں، کون سی بات کرنا چاہتے ہیں،
یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کی جو خواہش ہے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ پروگرام ہے، یہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا آپ حدیث کی کتاب میں بھی چیک کر سکتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، ریاض الصالحین آپ کے پاس موجود ہو تو باب الاستخارہ نکالیے، اس میں یہ دعا درج ہے، اس کو آپ یاد کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہدایت دیا کرتے تھے، صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، تو اس کے اندر خیر کی بات ہے۔ اور اگر کوئی کام آپ استخارے کے بعد اب آپ کو شرح صدر ہوگا، یعنی ایک سکون ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، تو سمجھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ آپ کو کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آدمی کو ندامت یا پچھتاوا نہیں ہوگا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی بغیر استخارے کے کوئی بھی کام کا فیصلہ خود ہی کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو کبھی قدرت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، اللہ نے کب کہا تھا، آپ نے کیا ایک کام اور پھر اس کے بعد کوس رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے لوگ مختلف ری ایکشن دکھاتے ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی اہم کام کرنا ہو تو استخارہ کرے، اور استخارہ کے بعد جو ذہن اور دل میں جو بات سما رہی ہو، جس کی طرف آپ کا رجحان اور میلان ہو، آپ وہ کام کر لیں۔ اس کے بعد ایک اور باب ہے جس کے اندر کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مناسبتوں پر جب باہر جاتے تو خاص جو مناسبتیں جیسے عیدین کی نماز وغیرہ تو راستہ تبدیل کیا کرتے تھے، ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے واپس آتے، تاکہ ہر جگہ خیر و برکت کے آثار ہوں، ہر جگہ ذکر کر سکیں۔ جیسے عید کی نماز کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا کہ ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے واپس آتے، اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی انداز تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب وہ نکلتے جیسے مکہ مکرمہ تو داخل ہوتے ایک راستے سے، اور جب مکہ مکرمہ سے واپس آتے تو دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام اس حد تک کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور جو آپ کے انداز تھا اس کو نہ چھوڑنے پائے۔ یہ آپ دیکھتے جائیے کہ صحابہ نبی کی ہر ادا کو اپنے لیے اہم سمجھ رہے ہیں، غیر اہم سمجھ کے نہیں چھوڑ دیتے، ہر چیز کو اپنے لیے اہم سمجھ رہے ہیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چلنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں معلوم کرتے تھے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی پسند کیا ہے، نبی کی ادا کیا ہے۔ اور اس کی برکت کیا ہوئی؟ جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور طاقتیں تھیں اس دور کی، اس کو نیچے لائے وہ لوگ۔ اور اگر یہ جذبہ نہ ہو، ہم باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے، اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ سپر پاور طاقتوں کو نیچے لانا یہ تو بڑی بات رہی، گھر کی حفاظت ہم سے نہیں ہو سکتی، اولاد کی تربیت ہم سے نہیں ہو سکتی، عام چیزوں پہ ہم جو ہے قادر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد کے بغیر ہم چھت بنانا چاہتے ہیں، فاؤنڈیشن کے بغیر عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے برکت ہوگی، کہاں سے خیر آئے گا اس میں۔ اس میں ایک اور باب ہے استحباب تقدیم الیمین، کہ دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھانے پینے اور جو اچھے کام ہیں اس سے کرنے کی ہدایت دی گئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کو زیادہ استعمال فرمایا کرتے تھے، اور جو بایاں ہاتھ ہے لیفٹ ہینڈ اس سے صفائی وغیرہ کے عام طور پہ کام لیا کرتے تھے۔ تو یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ آج کل ایک فیشن بن گیا، لوگوں کو آپ دیکھیں پانی پی رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سے، چائے پی رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سے، ان کو بادر ہی نہیں ہے، بلکہ بعض وقت سینڈوچ پکڑے ہوئے ہیں لیفٹ ہینڈ میں اور اسی سے کھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ سیدھا جو ہاتھ ہے، دایاں جو ہاتھ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی شأنہ کلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ ہینڈ، دایاں ہاتھ اپنے زیادہ کاموں کے لیے پسندیدہ تھا، فی طہورہ و ترجلہ و تنعلہ، کہ آپ جو ہے جیسے وضو وغیرہ کرنا شروع کرتے تو پہلے سیدھا ہاتھ دھویا کرتے تھے، سیدھا پاؤں دھویا کرتے تھے، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ، اور اسی طرح سے آپ اگر کنگھی بھی کرتے تو سیدھی طرف سے پہلے کرتے تھے، کوم کرتے۔ اسی طرح سے آپ شوز پہنتے، جوتے چپل پہنتے تو بھی پہلے سیدھے پاؤں کو ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور اسی طرح سے صحابہ کرام بھی اس کو اپنایا کرتے تھے۔
اسی طرح سے کپڑا پہننے کا بھی مسئلہ ہے کہ رائٹ سائڈ سے آپ پہنیں، پہلے جو آستین ہے شرٹ وغیرہ پہن رہے ہیں تو رائٹ سائڈ کو پہلے کور کریں، اور وضو کریں تو پہلے رائٹ سائڈ کو اذا لبستم و اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، کہ تم جو ہے شروع کرو کہاں سے؟ ایمن، سیدھا رائٹ سائڈ جو ہے دایاں جو ہے اس سے تم شروع کیا کرو اپنا وضو وغیرہ جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تربیت ہے ہماری، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کھانے میں، پینے میں اور دوسری چیزوں میں دائیں ہاتھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ اصل طریقہ یہی ہے، سنت کا بھی ثواب، فیشن کا بھی ثواب۔ آپ کو مروب ہو کر دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جو کبھی راضی نہیں ہو سکتے، یا جن کے راضی ہونے یا ناراض ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو تو گویا کہ میں نے سب کچھ پا لیا، اور اگر اللہ ناراض ہو تو پھر کیا فائدہ، لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صاحب کوئی چیز کھا پی رہے تھے، لیفٹ ہینڈ استعمال کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ سیدھا کر لو، تو وہ ذرا تکبر میں آ گیا اور وہ کسر شان سمجھ رہا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا میں، تو ایسی بہانہ بنا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم چاہو بھی تو نہیں اٹھا سکو گے۔ پھر اس کے بعد یہی ہوا اس کے ساتھ، ایک مصیبت ایسی لگ گئی اس کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی وجہ سے کہ اس کا رائٹ ہینڈ گویا کہ فیل ہی ہو گیا، تکبر کی اس کو وہیں پر سزا ملی، خلاف سنت اور پھر اس پر ضد بازی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور پھر اس پر ضد بازی، جو کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے کہ کھانے پینے سے پہلے کیا کہنا چاہیے، یعنی کھانے سے پہلے کے جو آداب بتائے گئے، پہلے تو رائٹ ہینڈ استعمال کریں آپ، دوسرا اس میں یہ بتایا گیا اللہ کے نام سے آپ شروع کریں گے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، کہ تم جب کھانا شروع کرو، پینا شروع کرو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے شروع کرو، اور اگر کبھی بھول گئے اتفاق سے تو پھر بھی وہ بتائی گئی ایک دعا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اگر درمیان میں یاد آئے تو اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کے نام سے شروع بھی میں کرتا ہوں، ختم بھی کرتا ہوں تو اللہ ہی کے نام سے ختم کرتا ہوں میں، یعنی بسم اللہ کہنا کھانے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنا پینے سے پہلے، یہ عادت بنا لیجئے، یہ روٹین بنا لیجئے، اور بچوں کو بھی چیک کیجئے کہ وہ بسم اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ اسی طرح گھر میں کوئی داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، اور سلام کر کے جب داخل ہوگا کھانے کے لیے بیٹھے گا بسم اللہ کر کے بیٹھے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شیطان کہے گا آج تمہارے لیے اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ بسم اللہ کر کے داخل ہوئے، شیطان کا دروازہ بند، کھانا بسم اللہ کر کے آپ نے شروع کیا، شیطان کا کھانا بند، اگر بسم اللہ کو بھول گئے تو آپ نے شیطان کو گویا بسیرا کرنے کی دعوت دے دی۔ اس طرح کے اور بھی مختلف آداب ہیں، لیکن ہمارا وقت ہو رہا ہے تو ہم نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى